اس سے مجھے بہت راحت ملتی ہے۔ کیا نمونہ ملا؟ پتہ یہ چلا کہ شوہر کی خدمت آخری دم تک ایک عورت کو کرنا چاہیے، یہ اس کے لیے ثواب ہے، اس کے لیے باعث فخر ہے، یہ نبی کی سنت ہے، نبی کی بیویوں کا عمل ہے۔ آج تو حالات ایسے ہیں، بیمار ہو گیا تو ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ خدمت کا یہ نمونہ، اگر نبی بیمار نہیں ہوتے تو یہ شوہر اور بیوی کے تعلقات کا نمونہ کہاں ملتا؟ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بیماری کی اس کیفیت میں بھی رکھا، کمزوری کی اس کیفیت میں رکھا، تاکہ دنیا والوں کو میری امت کو یہ نمونہ مل جائے۔ حضرت ام المومنین کام کرتی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کام کرتی تھی۔ آخری وقت کی جو کیفیت آئی، اللہ اکبر، آپ صرف اپنی بیٹی سے گفتگو کی اور فرمائے، بیٹی رو نہیں، تم مجھ سے جلدی ملاقات کرو گی۔ لہذا 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کی بھی وفات ہوئی۔ حضرت فاطمہ پہلے رو رہی تھی، جب آپ نے کہا کہ بیٹی جلدی ملاقات مجھ سے کرو گی تو آپ خوش ہو گئی۔ ام المومنین نے پوچھا، بیٹی خوشی کی کیا بات ہے، مجھے بھی بتا دو۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ سے سب سے پہلے تم جلدی ملو گی، اس لیے میں خوش ہوں۔ اللہ، وہ مرنے پر بھی خوش ہوتے تھے۔ ہم جینے کے 1000 سامان تیار کر کے ہیں اور یہ سوچتے ہیں ہمیں موت نہیں آئے گی، پڑوسی کی موت آئے گی۔ خیر، نبی کی وفات ہو گئی، صحابہ بیٹھے، مسجد میں خبر پھیلی، غم میں ڈوب گئے۔ مدینہ پورا غم میں ہے، مسجد نبوی کھچا کھچ بھری پڑی ہوئی ہے۔ کیا ہو گیا؟ کیا ایسا ہونا تھا؟ یہ موت نبی کو کیسے ہو گئی؟ کوئی کچھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نہیں تھے۔ آپ کو جب خبر ملی تو بھاگے آ رہے ہیں، آپ ہاتھ میں تلوار ہے اور یہ اعلان کر رہے ہیں، اے لوگوں، اگر کوئی کہتا ہے کہ محمد کی وفات ہو گئی تو گردن میں اڑا دوں گا اس کو۔ محمد کی وفات کیسے ہوگی؟ مرتا کوئی اور آدمی، دنیا دار مرے گا، کمزور مرے گا، گنہگار مرے گا، نبی کیسے موت ہوگی؟ حضرت عمر بھی تھوڑی دیر کے لیے بہت پریشان تھے۔ کہتے ہیں کہ میں جب مدینہ طیبہ مسجد نبوی جب پہنچا تو دیکھا صحابہ کا حال علیہ ہے۔ حضرت عثمان کو حضرت عمر سلام کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی سلام کا بھی جواب نہیں دیتے۔ بعد میں پوچھتے ہیں، عثمان کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا؟ میں تجھ کو سلام کیا تھا، جواب نہیں دیا۔ کہا کہ نبی کی وفات کی غم میں تھا، مجھے پتہ نہیں چلا تو کب سلام کیا کب نہ کیا۔ صحابہ پر یہ کیفیت تھی۔ حضرت عمر بھی کہتے ہیں کہ تلوار سے سرتن جدا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن نبی کی وفات سے پہلے ایک بات سنیے میرے بھائیو بزرگوں، حضرت جبریل آئے، حضرت اسرائیل آئے، رحمت کے فرشتے آئے، سرحانے میں حضرت جبریل کھڑے ہوئے، پاؤں کی طرف حضرت اسرائیل کھڑے ہوئے۔ حضرت جبریل نے کہا، یا رسول اللہ کا پیغام ہے، رہیں گے دنیا میں یا چلیں گے؟ کہا کہ نہیں، جب اللہ کا حکم ہے تو چلوں گا۔ یہ صرف نبیوں کے لیے خاص ہے کہ فرشتہ پوچھتے تھے، بغیر پوچھے کسی نبی کے روح، یہ صرف نبیوں کے لیے خاص ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہم لوگ بھی یہ چانس اللہ دیتا تو پھر دیکھتے کیا آئیڈیا لگاتے ہیں، ایسا آئیڈیا لگاتا کہ فرشتہ بھی حیران ہو جاتا ہے سوچنے پر۔ اللہ بھی جانتا تھا یہ سب دنیا میں جمنے والے لوگ ہیں، اسی لیے ان کو ذرا بھی موقع مہلت نہ دو ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام تو آخرت کے لیے تھے نا، وہ جانتے تھے دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے کسی نبی کا کوئی محل نہیں ہے دنیا میں، کسی نبی کا نہیں ہے، کسی کی سلطنت و حکومت نہیں۔ وہ وہاں کے لیے تیاری کرتے تھے، یہاں کے لیے نہیں۔ ہم لوگ یہاں کی تیاری کرتے ہیں، وہاں کے نہیں، اسی لیے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ فرشتہ کاش کہ ہم سے پوچھتا چلو گے یا رہو گے تو ہم بتاتے تھے ابھی اور تھوڑا سا ہے، لیکن انسان سے نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، چلنا ہے جبریل۔ حضرت جبریل کہنے لگے، اللہ کے رسول اگر آپ نے فیصلہ کر دیا جانے کا تو جبریل کا زوئے زمین پر نبیوں کے پاس آنے کا یہ آخری دن ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو جبریل بھی وہی لے کر کے کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ہاں آتے ہیں حضرت جبریل، شب قدر میں آتے ہیں، کسی ہنگامی حالات میں آتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ آنا ثابت ہے، لیکن وہی لے کر کے اب کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، حضرت اسرائیل گفتگو کی ہے، ان کو جو اتھارٹی ملی تھی، اللہ کے رسول جانا ہے طے، ٹھیک ہے، کوئی خواہش آپ کی ہے تو بتلائیے، میں پوری کر دوں اللہ کے حکم سے۔ ہر ایک نبی سے پوچھا جاتا تھا، کوئی خواہش
کسی کو کچھ وصیت کرنا، کچھ کرنا، کچھ دینا، کچھ لینا، کچھ بتانا، ہے کوئی خواہش؟ کیسا آپ جانا چاہتے ہیں ویسا بتائیے، ویسا ہی لے جائیں گے۔ کوئی خواہش؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک ہی خواہش ہے کہ موت کے وقت جتنی تکلیف تم دیتے ہو اللہ کے حکم سے کسی مردے کو، مرنے والے کو، میری پوری امت کے بدلے محمد سے لے لو، لیکن میری امت کو موت کی تکلیف نہیں دینا۔ اللہ، سیرت منانے والوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، ماں بہنوں، بدمعاشی ہم کریں، نماز ہم چھوڑ دیں، جھوٹ ہم بولیں، غیبت ہم کریں، بدمعاشی ہم کریں، شراب، سود، رشوت خوری سب ہم کریں، موت کی تکلیف برداشت کرنے والے نہ ماں ہوتی ہے، نہ باپ ہوتا ہے، نہ بھائی ہوتے، نہ رشتہ دار ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایک واحد ہم سب کے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں اسرائیل پوری امت کے بدلے موت کی جتنی تکلیف ہے وہ ساری تکلیف محمد سے ایک ایک جگہ جسم میں روک روک کر کے دے لو، لیکن میری امت کو یہ تکلیف نہیں دینا۔ ابھی بھی ہوش میں آ جائیے، موت بڑی سخت چیز ہے، بچ نہیں سکتے اس سے۔ بچنا ہے تو رسول اللہ کی اتباع کیجئے، بچنا ہے تو درود شریف کثرت سے پڑھیے، بچنا ہے موت کی تکلیف سے سنت پر عمل کیجئے، بچنا ہے تو سچ بولیے، بچنا ہے موت کی تکلیف سے اپنے آپ کو اللہ سے دوستی اور تعلق پیدا کر لیجئے۔ اگر نہیں مرنا ہے درندوں کی طرح، مرنا ہے تڑپنے والوں کی طرح، مرنا ہے اگر کسی کافر و مشرک یہودی کی طرح، تو پھر جو چاہو دنیا میں کرو۔ دنیا ایک آزاد ہے، ایک میدان ہے، ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، کر لیجئے۔ پھر نہ نبی کا نام لینے والے آپ ہوں گے، نہ آپ کا اور ہمارا کوئی حق ہوگا۔ علماء محدثین کہتے ہو وہ نبی کی اس دعا کی برکت سے اور اس خواہش کی برکت سے امت سے موت کی آدھی تکلیف کو اللہ نے ہٹا دیا، ورنہ قسم خدا کی میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، ہم لوگ اتنے گنہگار ہیں کہ روح نکلتے وقت میں یہ جسم کی ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتی، لوگ دیکھ لیتے یہ گنہگار کی موت ہوئی ہے، اس لیے اس کا جسم سالم سلامت نہیں ہے۔ قبر میں جانے سے پہلے پیٹ پھٹ جاتا، سر پھٹتا، آنکھیں نکل جاتی، اتڑیاں باہر ہو جاتی، اس لیے ہم لوگ اتنے گناہ کر کے ہیں۔ یہ صدقہ ہے پیارے آقا محمد الرسول اللہ کی، ان کی چاہت، ان کی دعا ہے جو ہمارا جسم صحیح سالم قبر تک چلا جاتا ہے۔ قبر میں کیا ہوتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، مردہ جانتا ہے۔ اس لیے ہوش میں آئیے، دین کے طرف لوٹ کر کے آئیے، بے نمازی ہو کر کے زندگی مت گزاریے، دنیا بنانے کے لیے کسی کے راستے میں رکاوٹ اور کسی کو تکلیف مت پہنچائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوتی ہے اور صحابہ میں ایک عجیب بے چینی ہوتی ہے۔ اب آیا مسئلہ، حضرت عمر جو تلوار لے کر کے آئے تھے، پہلی ملاقات سیدنا صدیق اکبر سے ہوئی۔ کیا ابو بکر؟ کہا کہ نبی کی وفات ہو گئی۔ کہا کہ اگر کوئی کہتا ہے نبی کی وفات ہو گئی تو میں قتل کر دوں گا اس کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس کو ہمارا کہتے ہیں بڑے نرم دل ہیں، موقع پر اللہ نے ان کو ہمت کیسی دی، اور جو بڑے طاقتور تھے وہ کیا ہو گیا، اور جو نرم تھے وہ اس وقت میں کڑے ہو گئے۔ کیا کہا؟ عمر لگ رہا ہے تم قرآن نہیں پڑھے ہو کیا؟ بڑی محبت سے فرمائے، قرآن نہیں پڑھے ہو؟ کہا کہ کیا؟ کہا کہ پڑھو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کو وفات مل گئی یا شہید ہو گئے تو کیا تم دین اسلام سے پلٹ جاؤ گے؟ آدم کی موت ہوئی، نوح کو موت ہوئی، سب کو موت ہوئی، سارے انبیاء علیہ السلام اسی راستے سے گئے ہیں، محمد بھی ہم سب کے آقا رسول ہیں، ان کو بھی موت ہوئی۔ اگر موت نہیں ہوتی تو موت کے مسئلے نہیں معلوم ہوتے، موت کی تکلیفیں نہیں معلوم ہوتی، موت کے کفن دفن کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا۔ اس لیے اگر تم نبی کو موت کی انکار کرتے ہو تو شاید کہ تم قرآن نہیں پڑھے ہو۔ حضرت عمر کی تلوار میان میں گئی۔ کہا کہ ابو بکر میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی، اب بیٹھ کیا کرنا ہے؟ صحابہ بیٹھ کے مسجد میں مشورہ کر رہے ہیں، نبی کو غسل دیا جائے یا نہیں دیا جائے، نبی کی قبر کیسے بنے گی، نبی کا جنازہ پڑھا جائے یا نہیں پڑھا جائے۔ اس لیے امام الانبیاء کا جنازہ کون پڑھے گا؟ کفن، غسل، کیا طریقہ ہوگا؟
کپڑے اتارے جائیں یا نہیں اتارے جائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کو غنودگی آئی اور تھکے ماندے تھے، جس کی وجہ سے ایک اونگ کی کیفیت، نیند کی کیفیت غالب ہوئی، اور ایک آواز آئی، خبردار میرے محبوب کے کپڑے نہیں اتارو بلکہ اسی کپڑے پر غسل دے دو۔ نبی کی غسل اسی کپڑے پر ہوئے۔ غسل دینے والے حضرت علی تھے اور آپ کے صاحبزادے اور دوسرے کچھ صحابہ۔ غسل ہو گیا، کفن کے کپڑے بھی آپ کے لیے کچھ دیا گیا، اور اسی کپڑے پر قبر کیسے بنی؟ مدینے میں 2 قبر بنتی تھی، ایک بغلی اور ایک لحدی۔ نبی تو کہا نہیں، وصیت بھی نہیں کی کہ قبر کیسی ہونی چاہیے، اس لیے کون سی قبر بنائے؟ پھر ایک مشورہ ہوا تو یہ کہا گیا مدینے میں جو لوگ قبر بناتے ہیں وہ 2 لوگ ہیں، ان دونوں میں سے بلاؤ۔ ہے یہاں پر؟ پتہ چلا دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، کہا کہ ان دونوں کو بلاؤ، جو سب سے پہلے آئے گا وہی نبی کی قبر بنائے گا۔ تو حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ آئے، جو بغلی قبر بناتے تھے، انہوں نے نبی کی قبر بنائی۔ قبر بھی تیار ہو گئے، اتنا فائنل ہو رہا ہے۔ صحابہ اسی حال میں، جنازہ کون پڑھائے؟ کسی نے کہا ابو بکر پڑھائیں گے، کسی نے کہا وہ پڑھائیں گے، یہ پڑھائیں گے۔ کہا کہ نہیں، نبی امام الانبیاء، آپ کے سامنے کسی کی ہمت نہیں امامت کرے۔ اس لیے 2 باتیں، نبی کی جہاں وفات وہیں ان کی قبر، لہذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں وفات، اسی چارپائی کے نیچے نبی کی قبر بنی، اور غسل کے بعد وہیں رکھا گیا، اور یہ حکم ہوا کہ 2 4 5 10 لوگ جاؤ اور اپنی اپنی دعائیں پڑھ پڑھ کر کے نکلتے چلے جاؤ۔ یہ سلسلہ پیر کا دن نہیں، منگل تک کے یہ چلا، اور چہارشنبے کے شب اور منگل کے یہ بیچ کے حصے میں یہ سارا مدینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فردن فردن لوگ دعا اور مغفرت اور دعائیں لیتے چلے گئے، اور اسی طرح جنازہ آپ کا ہوتا چلا گیا، اور پھر آپ کی تدفین ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ یہاں تک کہ اب تھوڑا سا ایک مسئلہ، کیا نبی قبر میں زندہ ہیں یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ مسلمانوں کے ایک طبقہ، ایک لوگ، ایک فرقے کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں مر گیا مر گیا، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ باطل ان کا ہے۔ کیا ہے؟ باطل ہے۔ یہ گستاخ رسول لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کی موت ہوئی، قصہ ختم، قصہ ختم۔ مردے اپنے قبروں میں زندہ کیے جاتے، تبھی تو سوال ہوتا ہے من ربو کا۔ مردہ قبر میں زندہ کیے جاتے ہیں، تبھی تو حکم ہے قبرستان میں جا کر کے سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اگر وہ مردہ ہیں تو مردے کو سلام کرنے کی کیا ضرورت؟ ہم سب مسلمانوں کے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اپنے قبر مبارک میں باحیات ہیں۔ کیا ہے؟ یہ جو موت کی کیفیت طاری ہوئی ہے، صرف امت کے لیے نمونہ بننے کے لیے اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہے سب کے ساتھ میں، کہ جس کو زندگی ملے گی اس کو موت بھی ملے گی، لیکن اللہ کے رسول اپنے قبر میں باحیات ہیں، شاندار زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم وہاں سلام کرتے ہیں تو میرے سلام کا جواب اللہ کے رسول خود بخود دیتے ہیں، دور سے سلام کیا جاتا ہے، درود پڑھا، فرشتے پہنچاتے ہیں۔ نبی اپنے قبر مبارک میں حیات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ کیسے حیات ہے؟ مرنے کے بعد ہم لوگ دعا مردے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ اس کو جنت الفردوس۔ نبی نے فرمایا میری قبر اور میرا ممبر یہ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے۔ کیا ہے؟ جس کو ہمارا ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ ممبر اور قبر تک کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے۔ تو جنت میں آدمی مردہ جاتا ہے یا زندہ جاتا ہے؟ بولیے، زندہ نہیں۔ پتہ چلا کہ جب نبی اپنے باغ جنت کے باغ میں ہے، قبر وہی بنی ہے، تو آپ حیات کے ساتھ ہیں، آپ مردہ نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ بات کلیئر ہو گئی نہیں؟ جنت میں مردہ نہیں ہوتا ہے بلکہ زندہ ہوتا ہے، اور نبی کی قبر منبر یہ کیا ہے؟ باغوں میں سے باغ۔ دوسری جو بڑی بنیادی بات ہے، نبی اور ہمارے میں عام انسانوں میں بہت فرق ہے۔ ہم سب کے جسم میں جو مٹی لگی ہے دنیا کی مٹی لگی ہے، اور نبی کے جسم مبارک میں جو مٹی لگی ہے وہ مشک و عنبر جنت کی مٹی لگی ہے۔
जन्नत की मिट्टी जन्नत में गई। लिहाजा अल्लाह के रसूल अपने कब्र मुबारक में क्या है, हयात हैं, कोई मुर्दा नहीं कह सकता है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की पल पल भी की खबरें आपको दी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके हालात अहवाल मालूम भी करते रहते हैं। ये उलमा अहले सुन्नत का यही अक़ीदा है कुरान और हदीस की रोशनी में। इसलिए जो लोग ये अक़ीदा रखते हैं उनके अक़ीदा बातिल है और ऐसे अक़ीदे रखने वाले गुमराह फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। लिहाजा हम सब का अक़ीदा है नबी इस दुनिया से वफ़ात पाए हैं और जन्नत में आराम फरमा रहे हैं। इसलिए आपकी कब्र और आपके ये मेंबर का हिस्सा जन्नत के बागों में एक बाग है जिसमें हदीस पाक में है इस हिस्से को अल्लाह उठा करके जन्नत में मुंतकिल फरमा देगा। लिहाजा आप पहले से जन्नत में हैं। अबू बकर का भी यही हुक्म, उमर का भी यही हुक्म है, वो लोग भी पहले से जन्नत में मौजूद है। जैसा कि आका ने पहले से फरमाया था तू मेरा पड़ोसी होगा, ये दोनों पड़ोसी बन करके है। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, नबी की विलादत भी हमारे लिए सआदत है, लेकिन इताअत के साथ में याद कीजिए। नबी की विलादत भी बाबरकत है, तज़किरा करना सवाब है। नबी की जवानी हम सब के लिए नमूना है, नबी का बुढ़ापा भी हम सब के लिए नमूना है, नबी की वफ़ात भी हम सब के लिए नमूना है। इसलिए नबी से ताल्लुक़ के लिए चार चीज़ें, नबी पर ईमान लाना, नबी से मोहब्बत करना, नबी की इताअत करना, नबी पे कसरत से दरूद शरीफ पढ़ना। ये उम्मत पर चार चीज़ें फ़र्ज़ और ज़रूरी है। अगर ये चार चीज़ें आपके पास है तो आपका ताल्लुक़ नबी से है। अगर इन चार चीज़ों में कोई कमी है तो आपका ताल्लुक़ नबी से अभी कमज़ोर है। इसलिए पहली बात, नबी पर ईमान ऐसा लाइए कि मेरे आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी नहीं। नबी से ऐसी मोहब्बत कीजिए, दुनिया की सारी मोहब्बत अपनी जगह, उससे बढ़ करके रसूलुल्लाह से। नबी की इताअत ऐसी कीजिए, जीना मरना सब रसूलुल्लाह के हुक्म, अल्लाह के हुक्म पर, और नबी पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़िए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले भी वादा कराया था, ज़रूर पढ़ रहे होंगे, माँ बहनें भी पढ़ रहे हो। मेरे एक दोस्त जुमा में मिले, कहने लगे कि हज़रत आज अपने घर वालों को, मैंने कहा कि घर खाना बाहर से ला दूँगा, तुम लोग सारे घर वाले लोग बैठ करके आज सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ो। क्या ख्याल, कितना उम्दा ख्याल। दो अपनी माँ बहनों को इस तरह का भी मौका, ये ड्यूटी लगा दीजिए। खाना बाहर से ला दूँगा, नहीं पकाना, झंझट नहीं रखना बावर्ची खाने का, बैठ जाओ और आज नबी पर 30,000 दरूद शरीफ पढ़ो, 21,000 पढ़ो, तो मुश्किल है। बर्थडे मना लेते हो, होटल में खाना खा लेते हो, आज ये मना लो अपने घर में, ये मनाइए अपने घर में, ये रखिए अपने घर में। माँ बहनें बैठें और पढ़ें। लिहाजा कसरत से दरूद शरीफ पढ़िए। हमारा एक दोस्त, एक आलिम दीन, एक गैर मुस्लिम उनका दोस्त, उनके घर में बड़ी परेशानियाँ थी, बहुत परेशानियाँ थी। उसने पूछा, दोस्त बहुत परेशान हूँ, कुछ तो तरीक़ा बताओ। कहा कि मेरे पास एक तरीक़ा है तेरी सारी परेशानियों का हल, कि मेरे नबी पर दरूद पढ़ो। कहा ये क्या है वो? उन्होंने बताया। कहा कि ठीक पढ़ूँगा। पढ़ता रहा। एक साल के बाद रेलवे स्टेशन पर मुलाकात हुई। उन्होंने देखा कि ये बैठा है लेकिन कुछ गुनगुन कर रहा है, तो उसने पूछा क्या कर रहे हो? कहा कि वही कर रहा हूँ जो तो आपने बताया था मुझे। जब से अब मैंने दरूद घर में पढ़ने लगा, मेरे घर में बरकत भी आ गई, मेरे घर में सुकून भी आ गया, मेरे घर से बीमारियां भी चली गई, और आज तक ये कर रहा हूँ। हम लोग भटकने वाले हैं, काले पीले धागों में भटक जाते हैं, लेकिन घर में बैठ करके अपने मरीज़ों की शिफा के लिए दरूद पढ़ करके दुआ करना नहीं आता है। इसलिए सीरत का खुलासा चार, नबी पर ईमान लाना, नबी से मोहब्बत करना, नबी की इताअत करना, नबी पर कसरत से दरूद पढ़ना। अगर ये काम करेंगे तो गोया कि आप सीरत अदा करने वाले हैं, सीरतुन नबी जानने वाले हैं। मिलादुन नबी का नाम ये नहीं है कि खाना पीना और जश्न, बल्कि इताअत और मोहब्बत का ये नाम है। अल्लाह आपको भी तौफीक दे, हमें भी तौफीक दे। अल्लाह